ہم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں اور یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم کو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہاں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کہیں قبر میں جانے کے بعد آخرت میں ہماری اس وجہ سے پٹائی نہ ہو جائے کہ ہم سے مسلمان نہیں تھے. تو ہم ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے. تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، ہم صحیح معنوں میں حسینی بن جائیں، ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی کا حق ہم ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اگر ہم مکمل طور پر نہیں کر سکتے ہیں، کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے اور مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے. جب ہماری یہ نیت ہوگی تو کسی نہ کسی درجے پر انشاءاللہ ہم فرما برداروں میں ہمارا شمار کر لیا جائے گا. لیکن ہم جب عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، پہلی بات یہ کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھتے نہیں. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح کیا جائے. ولیمے کا معاملہ آیا تھا، مہر کا معاملہ آیا تھا. ولیمے میں ہمیں اپنے کمزور بھائیوں کو ضرور شریک کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، اپنے جو ہے ساتھیوں کو یاد رکھیں، دوستوں کو یاد رکھیں اور کمزور لوگوں کو بھول جائیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ولیمہ جو ہے وہ سنت نہیں بنے گا. کہا کہ اگر کسی ولیمے میں یا کسی اور اچھی تقریب میں، کھانے پینے کی تقریب میں رشتہ داروں کو شریک کیا جائے، دوستوں کو شریک کیا جائے اور غریبوں کو شریک نہ کیا جائے تو کہا کہ وہ بدترین کھانا ہے، وہ بدترین محفل ہے. اور اگر اپنے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے کمزور بھائیوں کو بھی، اپنے جو ہے غریب بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے سنت، اس میں ہمیں ثواب ملے گا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے کھانے پینے کی تقریبات میں اور کسی خوشی کی تقریبات میں اپنے کمزور بھائیوں کو ضرور شریک کریں. اور جیسا کہ مہر کا معاملہ آیا تھا تو مہر بھی ہر شخص ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ قرض ہوتا ہے. اگر یہاں زبردستی ہم نے معاف کرا لیا، ایک ماحول چل گیا ہے، پہلے سے نیت ہے کہ دینا ہی نہیں ہے. نکاح مہر اتنا ہونا چاہیے کہ آسانی سے انسان ادا کر سکے اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ دلہن بہو جو ہے وہ شرمائے، اپنے آپس میں رشتہ داروں میں سہیلیوں میں بتلاتے ہوئے شرمائے. متوسط درجہ ہونا چاہیے، متوسط رقم ہونی چاہیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. اور ایک نمبر کی بات یہ ہے کہ نقد ہونا چاہیے. وہ تو چھوٹ دی گئی، رعایت کی گئی کہ چلو بھائی ابھی نہیں تو کچھ دنوں کے بعد صحیح، لیکن ایک نمبر کی بات یہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ مہر بھی ہمارا نقد ہونا چاہیے. حضور کے زمانے میں ایسا بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ اتنے غریب ہوا کرتے تھے. ایک بات میں یہ بتلاتا چلوں کہ آج کل جو ہماری ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ جب ہم اپنے پیروں سے کھڑے ہو جائیں گے، لڑکا ہمارا اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے گا تب ہم نکاح کریں گے. اب پیروں کے پہ کھڑے ہونے کے چکر میں عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور تمام قسم کی فتنہ فساد اور پریشانیوں میں جو ہے لڑکا بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا. اگر ہم سنت کے مطابق نکاح کرتے، سنت کے مطابق شادی کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ نکاح آسان ہو جاتا. آج نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا. مجھے معاف کیجیے گا کہ نکاح کا جہاں پر خیال آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک نقشہ گھوم جاتا ہے کہ صاحب جب کئی لاکھ روپے ہو تب نکاح ہونا چاہیے، تب نکاح ہوگا، تب ہم نکاح کے بارے میں سوچیں. اور زنا کے بارے میں اللہ معاف کرے کہ صاحب جو چند طرقوں میں انسان جو ہے وہ زنا کر لیتا ہے. تو ہم نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو عبادت بنائیں.
سب سے جس میں کم سے کم خرچ ہوگا، کم سے کم اس میں بکھیرا ہوگا، وہی نکاح زیادہ برکت والا ہے۔ اور یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بیٹے کی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، اور گھر میں ایک ممبر اور بڑھ جائے گا، بہو آ جائے گی گھر میں، پھر خرچے میں دقت ہوگی۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، اس لیے کہ کوئی اگر ہمارے گھر میں آتا ہے، مہمان آوے، تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا اور اپنی پریشانی اور تنگی کی شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنگی ہے، پریشانی ہے، نکاح ہو گیا؟ یا رسول اللہ نکاح نہیں ہوا۔ کہا کہ جو ہے جب نکاح کر لو۔ اور رسول اللہ کے صاحب ابھی جو ہمیں ہدیہ دے رہے تھے اس میں بھی مسئلہ بڑا گڑبڑ تھا، اب آپ نے ایک اور تو کہہ دیا، کہاں سے ہوگا؟ نہیں، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تو ہم لوگوں کا ہے کہ صاحب خرچ بڑھ جائے گا، خرچ بڑھے گا، اللہ اس میں انتظام کرے گا، آنے والا اپنی روزی لے کے آتا ہے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی روزی ملے گی، بشرطے کہ ہم جس طریقے سے بدلایا گیا اس طریقے پر کرنے والے بن جائیں۔ تو بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ اتنے غریب ہوتے تھے بعض صحابہ کہ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے آقا فرماتے تھے کہ نکاح کر لو، کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس یہی دو چادر ہیں، ایک جو میں نے نیچے باندھ رکھا ہے، ایک اور رکھا، بس یہی ہے۔ اچھا نکاح کر لو، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ رسول اللہ اتنی پریشانی ہے، اتنی تنگی ہے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اچھا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ یا رسول اللہ یاد ہے، الحمد شریف یاد ہے، چارقل یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، پتہ نہیں کیا کہ صحابہ تو جو ہے بہت سارا قرآن، بعض صحابہ تو پورے قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، اکثر قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، اور بعض صحابہ جن کو نہیں تو کم از کم قرآن کا کچھ حصہ تو ان کے سینے میں ہوتا ہی تھا۔ اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بھی سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہو۔ لکھا ہوا جس بات میں اس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں، کسی کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں اگر قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، قرآن کی کوئی چھوٹی سورہ بھی یاد نہیں ہے، تو کہا کہ اس کا جو سینہ ہے، اس کا جو دل ہے، وہ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے ویران گھر، بالکل ویران گھر، کہ دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ کا پاک کلام نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیں کہ صاحب ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا لیں گے، بس برکت آ جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا اب جب ہم ولیمہ کرتے ہیں تو اب اس میں بھی ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اس لیے کہ فضول خرچی اگر اللہ نے دے دیا ہے تو اس میں ہم فضول خرچی نہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ شادی میں، نکاح میں اتنی ساری ڈشیں ہو جاتی ہیں، اتنے کھانے ہو جاتے ہیں کہ لوگ آدھا کھانا کھاتے ہیں اور آدھا برباد کرتے ہیں۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری تعریف ہوگی، نہیں تعریف ٹھیک ہے، کچھ لوگ تعریف کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رزق برباد ہوتا ہے، جو رزق جو کیا کہتے ہیں، جو دانیال برباد ہوتا ہے، اس میں گناہ بھی کتنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا سماج بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اگر ہم نے ولیمے کو مشکل بنا دیا ہے اور تمام چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا سماج بھی، ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے،
تو ہم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو بچت کر رہا ہے، صاحب یہ تو بچت کر رہا ہے، خود دوسرے کے یہاں جا کر کے کھایا ہے اور زیادہ اپنے کھلانے کی وجہ تو صاحب یہ بچت کر رہا ہے۔ تو اب اس ڈر کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ لا ہم ان سے زیادہ خرچ کریں، بھیجا اسراف کریں، اور اس ڈر سے، اس ندامت سے بچنے کے لیے وہ اور ایک گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں، دوسری چیزوں میں اسراف کرتا ہے، بھیجا خرچ کرتا ہے۔ ابھی میں ایک پروگرام میں تھا، رات میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے لوگ کھانے کی بے حرمتی کر رہے تھے، کھانے کو برباد کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، مثال اس کو پوری بھر لیا اور اس کو جو دو روپے کھایا اچھی نہیں لگی، اس کو جو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ کئی لوگوں کو میں نے ٹوکا منع کیا، پھر میں سوچا کہ بھائی زیادہ نہ منع کرو، لوگوں کے ساتھ تم کھلا رہے ہو گیا، لیکن میں نے کئیوں کو منع کیا کہ یہ غلط بات ہے، آپ جتنا کھائیے اتنا لیجیے۔ مہمان ہم نے بلایا کم اور جو ہے انتظام کر لیا بہت سے زیادہ، اور اپنے کو کمزور بھائیوں کو بھول گئے جو بیچارے جو ہے ان کو جو چیزیں جلدی نہیں میسر ہوتی، کم از کم ہم نے ان کو یاد کر لیا ہوتا۔ تو اس میں ہمارا سماج بھی کہیں نہ کہیں بڑا ذمہ دار ہے۔ اور اگر کوئی شخص سادگی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بیچارہ کمزور طبقہ ہے، کمزور آدمی وہ سادگی سے کر رہا ہے، اللہ نے جس کو نواز رکھا ہے وہ بھی اگر سادگی کے ساتھ نکاح کرے، پھر ولیمے میں خوب خرچ کرے لیکن اسراف نہ کرے، اس کا بھی بڑا مقام ہے کہ کم از کم جو ہے اس نے اسراف تو نہیں کیا، اس کا جو بڑا مقام ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے، کافی پرانی بات ہے، اسی مسجد میں ایک نکاح ہوا، وہ بیٹی کے والد بڑے کمزور طبقے سے تھے، تو اس وقت بھی نکاح پڑھانے آئے تھے امام صاحب، باہر کے تھے کانپور کے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی انہوں نے تو جو ہے مسجد میں نکاح کر لیا ہے اور ان کی اتنی زیادہ وہ بھی نہیں تھی کہ صاحب باہر نکاح کرتے خوب خرچ کرتے، اللہ نے جس کو نواز رکھا ہے وہ بھی کم از کم مسجد میں نکاح کرنے کی کوشش کرے، اس کی ہے تعلیم۔ یہ تو بیچارے کمزور ہے، حالانکہ بیچارے اچھے آدمی تھے، انہوں نے کیا تھا، لیکن کوشش ہماری ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص سادگی کے ساتھ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی تعین و تشریح نہیں کرنا، اس کو ملامت نہیں کرنا ہے، اور ولیمہ ہمیں شانداری کے ساتھ کرنا ہے اور اس میں اسراف نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور یہ ہماری نیت ہو کہ ہم جو ہے دنیا پھرکی کہتی رہے یہ کام ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا والے ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہو۔ یہ تو دنیا ہے، لوگ ہیں کہتے رہیں گے، لیکن ہماری جو نگاہ ہو وہ آخرت پر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا نگاہ جو ہے وہ برکت والا نگاہ بن جائے، ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ہماری وہ حقیقت میں عبادت بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فضول خرچی کر کے، اسراف کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ گناہ کے مرتکب ہو اور سزا کے مرتکب بن جائیں۔ اس لیے اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اچھے انداز سے اس کو جو ہے بنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نکاح میں یا کسی بھی عبادت میں ہو، ہمیں، کیونکہ میں ایک بات اثر کہا کرتا ہوں کہ عبادت وہی چیز بنتی ہے جس میں اللہ کا حکم شامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل ہو۔ اگر ہم کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہو دیکھنے کے اعتبار سے، اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ کا حکم شامل نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات شامل نہیں ہے، تو وہ بھی ہمارا کام نقصان بن جاتا ہے، وہ بھی ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب ہم اچھی طرح کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو آج جو تنزلی کا آج جو ہمیں حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، آج جو وقت دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نجات دلا دیں گے۔ اور حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں ناامید نہیں ہونا ہے، اور اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے۔ ہر شخص
میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے کہ ہر شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر اتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر اتنی کمیاں ہیں، ہر شخص اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تو پھر انشاءاللہ جب ہماری یہ نیت ہوگی تو ایک ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا سدھار پیدا ہو جائے گا، بہت سارے گناہوں سے ہم بچنے والے بن جائیں گے، اور پھر ہماری عبادت پھر عبادت بن جائے گی، اور پھر ہمارے زندگی میں امن چین سکون آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔